الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک ریاضت، ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی اور ہماری اور آپ کی ہر ایک کوشش کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر بات کو ہم اور آپ کو نہ صرف یہ کہ سکھایا پڑھایا بلکہ خود عمل کر کے دکھلایا، اور ہمارے اور آپ کے سامنے خود کو ایک مثالی نمونہ بنا کر پیش فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس محرم کے ابتدائی 10 دن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ کو یاد دلانی ہے، وہ یہ کہ محرم کا جو 10واں دن ہوتا ہے، جسے عاشوراء کہتے ہیں، 10ویں محرم کو، اس کا روزہ رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی،
اس خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ہمارے پچھلے 1 سال کے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک دن کے روزے کے بدلے میں ان کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، چونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال اگر میں باحیات رہا، موجود رہا، باقی رہا تو میں 90 دن کا بھی روزہ میں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ 1 دن کا روزہ، چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس، اللہ کی بندگی کے جذبے سے برداشت کر لینا، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے بڑے اجر کی بات ہے، اور کتنی بڑی غنیمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 دن کے روزے پر 1 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، محرم کا جب مہینہ آتا ہے، خاص طور پر محرم کے ابتدائی 10 دن، تو ایک زمانہ تھا کہ رافضی شیعہ جو ہوتے تھے، وہ رافضی اور شیعہ اپنے عقائد کے مطابق، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد مرتد ہو چکے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد صحابہ پورے مرتد ہو چکے تھے۔ بعض لوگوں کے مطابق صرف شیعہ میں سے بعض حضرات 6 صحابہ کو کہتے ہیں ایمان پہ باقی رہ گئے، اور زیادہ سے زیادہ جو نمبر ان سے ہم ملتا ہے 19 صحابہ کے بارے میں وہ مانتے تھے کہ بس اتنے ہی لوگ اسلام پر باقی رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ تو وہ حضرت حسین کی شہادت چونکہ 10ویں محرم کو ہوئی ہے، اس مناسبت سے جہاں حضرت حسین کا ماتم مناتے ہیں، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو برا بھلا کہنا وہ اپنی عادت اور اپنی عید سمجھتے ہیں۔ اس محرم کے مہینے میں ایک دور تھا، رافضی اور شیعہ صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں زبان درازی کیا کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ نئے زمانے میں یہ سوشل میڈیا کا جو دور آیا، جہاں پر جو ملا بیٹھ کر بولنے لگا، جس کو موقع ملا کوئی ایک مائک رکھ کر سنانے لگا، ایسے حالات میں ایک تو یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو علماء میں سے نہیں، جنہوں نے دین باقاعدہ بیٹھ کر کسی سے سیکھا نہیں، اپنے طور پر کتابیں پڑھی ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود شیعہ حضرات جو ان کے واعظین، ذاکرین، ان کے جو مبلغین ہیں، ان کے ویڈیوز اور ان کی اپنی تقریریں وغیرہ اہل سنت میں سے بھی، سنیوں میں سے بھی بہت سارے لوگ سننے لگے، اور آج یہ صورتحال ہے، اللہ معاف فرمائے، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنی مانتے ہیں لیکن شیعوں کے طریقے پہ صحابہ کے بارے میں الگ الگ درجے میں ناراضگی رکھنے والے بن گئے۔ کچھ وہ ہیں جو کھلے عام بعض صحابہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو گستاخی کا اظہار نہیں کرتے لیکن جو سلف صالحین کا موقف ہے، جو اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے، اس سے ہٹ کر ان کے دلوں کے اندر صحابہ کے لیے قدورت، ناراضگی، نفرت کا ایک مزاج ہے۔ آپ اگر آج کے نوجوانوں کو دیکھیں، ان سے اگر آپ پوچھ کر دیکھیں، اگر وہ اس قسم کی باتیں سننے والے لوگ ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہیں نہ کہیں صحابہ کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ کجی ہے، کچھ نقص ہے، کچھ زیادتی اور صحابہ کے سلسلے میں کرنے والے آپ ان کو پائیں گے۔ ایسے ماحول میں میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو صحابہ کرام کے حقوق کی یاد دہانی کروائیں۔ قرآن و سنت نے صحابہ کے بہت سارے حقوق ہم پر فرض یا مستحب قرار دیے ہیں۔ صحابہ کرام کے بہت سارے حقوق میں سے چند حقوق آج آپ کو اس خطبہ جمعہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہم اس سوشل میڈیا کے طوفان میں یہ جو ویڈیو پر ویڈیو چلے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک مختلف لوگوں کی گفتگو ہم لوگ سنتے ہیں، اس میں ہم کیا گنوا رہے ہیں، کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے، اس کو ہم پہچان سکیں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور یہ جو رافضیت، شیعیت کے جراثیم بہت سارے لوگوں کے اندر آ رہے ہیں،
ان سے ہم اور آپ خود کو بچا سکیں، اپنے دوست احباب کو بچا سکیں۔ حاضرین گرامی قدر، صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے اچھا اور پاکیزہ دل پایا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ کے نبی سب سے پاک دل، صاف دل، سب سے مثالی انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیا۔ فرماتے ہیں آگے ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کے دلوں کو جن کو نبی کا صحابی بنایا اللہ نے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ نے پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت اور نبی کا ساتھ دینے کے لیے انتخاب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو نبی کا وزیر، نبی کا معاون، نبی کا مددگار بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ ان جلیل القدر صحابہ کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بہت ساری باتیں سکھائیں، خود قرآن کی آیتیں شاہد ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو صحابہ کے بارے میں اپنے دین و ایمان کو صحیح سالم رکھنے کی تلقین کی۔ وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ کہ یہ جو دین ہے، چاہے قرآن کہیں چاہے سنت کہیں، جو دین اللہ تعالیٰ کا، قرآن و سنت ہم اور آپ تک اللہ کے نبی نے پہنچایا، لیکن اللہ کے نبی سے ہم تک اگر پہنچا ہے، بیچ میں واسطہ اور ذریعہ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر یہ صحابہ غیر معتبر ہو جائیں گے، اگر یہ صحابہ دنیا دار قرار دے دیے جائیں گے، اگر ان صحابہ کی ثقافت اور اعتبار ختم ہو جائے گا، لوگوں کا دین و ایمان پر سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ کیا بھروسہ کہ جو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے وہ دین میں جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ صحابہ کے بارے میں اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ وہ آپس میں دنیا داری کے لیے لڑتے تھے، تو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں دنیا داری کی خاطر اپنے دین میں بھی تبدیلی کیے ہوں گے، دنیا داری کی خاطر انہوں نے دین کو بھی بدل دیا ہوگا۔ رافضی یہی سب مانتے ہیں، رافضیوں کا یہی عقیدہ، شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد، اور اسی لیے وہ اس دین کو دین نہیں مانتے۔ جو قرآن آپ کے پاس، جو سنت آپ کے پاس ہے، اس قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے دین کو وہ نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیں، دین کا کلمے کے اقرار کے بعد پہلا رکن نماز ہے، خود نماز ان کی آپ کی نماز جیسی نماز نہیں رہ گئی، دین کا کوئی مسئلہ ان کا آپ جیسا نہیں رہ جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا ماننا ہی یہ ہے کہ یہ صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے، لہذا ان کا لایا ہوا دین بھی دین نہیں ہو سکتا، وہ دین کے نام پہ کچھ اور اپنے طریقے سے مانتے۔ اسی لیے ایک بڑی اہم بات یاد رکھیے گا، ان صحابہ کے سلسلے میں قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو جو آداب سکھائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ادب مشق اور آپ کو ان صحابہ کے بارے میں سکھایا، بہت ساری باتیں، بلا مبالغہ 15 سے 20 بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں ہمیں سکھائی۔ ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں بتا سکتے، کچھ بتاؤں تو ان کو بھی یہ سمجھ کر سمجھیے کہ اصل میں اس میں صحابہ کے اپنے مقام کی حفاظت سے بڑھ کر میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ صحابہ ہیں، صحابہ کا مقام ہے، ان کے درجے ہیں اور ان کا حق ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی، ان کی گستاخی ہو رہی، صرف یہ نہیں، یہ تو ہے ہی، اس سے آگے بڑھ کر یہ مسئلہ میرے اور آپ کے دین کے اعتبار کو ختم کرنے کا بن جاتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض نے بڑی پیاری بات کہی، کہا وہ دشمنان اسلام اللہ کے نبی کو نہیں گرا سکتے تھے، دشمنان اسلام قرآن و سنت کو نہیں گرا سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو نشانے پر لیا۔ کیوں صحابہ پر نشانے پہ لیا؟ کہا اس لیے کہ دنیا والے یہ کہیں گے آدمی برا تھا اسی لیے ساتھی بھی برے، آدمی برا تھا اسی لیے اس کے ساتھی بھی برے نکلے،
اگر آدمی صحیح ہوتا تو اس کے ساتھی بھی صحیح ہوتے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہ لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں انہیں یہ اندازہ بھی نہیں کہ صحابہ کی توہین کرنا، تنقیص کرنا براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معتبر قرار دینا ہے. اور اگر اللہ کے نبی کو غیر معتبر قرار دینا لازم نہ آئے تب بھی کم سے کم اتنی بات تو موٹی موٹی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 23 سال اپنے ساتھیوں صحابہ کی تربیت کی، لیکن آپ اپنی تربیت میں ناکام رہے. اس لیے کہ آپ کی ایمان، آپ کی اس دنیا سے جانے کے ساتھ یہ لوگ مرتد ہو گئے. اس کا مطلب اللہ کے نبی کی تربیت کامیاب نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ ساتھی صحابہ اپنے پیچھے چھوڑے، لیکن ان کے مطابق 6 یا 19 لوگ ہی اگر دین پر باقی رہے تو اسے کامیاب تربیت کرنے والے کہیں گے یا ناکام کہیں گے. میرے بھائیوں، آج اگر آپ کو مجھ کو کہہ دیا جائے ہم نے اپنے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی تو ہمیں بہت بڑی گالی لگتی ہے. میں آپ سے کہہ دوں بڑا نالائق ہے آپ کا بیٹا، آپ مجھ سے کہہ دیں بڑا بدماش ہے آپ کا بیٹا، آپ نہیں برداشت کریں گے، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا. یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کرے کہ صحابہ میں یہ تھا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. دیکھو اللہ کے بندو، صحابہ کا کمال کیا ہے معلوم ہے؟ وہ معصوم نہیں تھے. وہ معصوم نہیں تھے. معصوم انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں تھے. لیکن معصوم نہ ہو کر بھی جس قدر زیادہ سیرت کے اعلیٰ کردار اور نمونے انہوں نے پیش کیے ہیں نا، یہ ان کی اپنے کمال ہیں، یہ ان کی اپنی خصوصیات ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں، اسی لیے اس مسئلے کو ہم اور آپ سمجھے. یہ دشمنان اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جتنی بات کرتے ہیں ان کا اصل مقصد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں، یا براہ راست یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اپنے صحابہ کی تربیت میں ناکام رہے، انہیں مثالی انسان نہیں بنا سکے. یہی نتیجہ نکلے گا. لوگ کہیں نہ کہیں لیکن لازمی نتیجہ لوگ یہیں تک پہنچائیں گے. اور دوسری طرف یہ بات ہوگی کہ بھائی جو لوگ اپنے دین کے معاملے میں بھروسے کے قابل نہیں رہے، جو لوگ اپنی زندگی میں بھروسے کے قابل نہیں رہے، انہی لوگوں کے ذریعے یہ قرآن پہنچا، انہی لوگوں کے ذریعے یہ سنت پہنچی، تو ان کے بارے میں کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت، سلف صالحین، محدثین کرام اس مسئلے کو عقیدے کا بنیادی مسئلہ شمار کرتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. صحابہ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. یہ اہل سنت کے پاس دین و ایمان کے بڑے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. حاضرین گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات آپ ہی سنیے. ایک آدمی آئے سلف صالحین میں سے بعض کے پاس، اور بعض روایتوں سے ابن کثیر وغیرہ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے جن کے پاس وہ آئے. اس آدمی نے آ کر کچھ صحابہ کے بارے میں کہنا چاہا، پوچھنا چاہا، صحابہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، بولنا چاہا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم مہاجرین میں سے ہو؟ یعنی وہ صحابہ جن کو مہاجرین کہے جاتے ہیں ان میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں. کہا ٹھیک ہے، تم انصار میں سے ہو؟ انصاری صحابہ میں سے ہو؟ کہا نہیں، انصاری صحابہ میں سے بھی نہیں ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم مہاجر بھی نہیں ہو، انصاری بھی نہیں ہو، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی مقام باقی رہ جاتا ہے کہ انصار اور مہاجرین کا اچھا ذکر کرنے والے بن جاؤ. کیوں کہا حضرت عمر نے؟ سورہ حشر اگر آپ پڑھیں گے، سورہ حشر اگر آپ پڑھیں گے تو جو آیت کریمہ خطبے کے آغاز میں میں نے ابھی پڑھی، خطبہ شروع کرتے وقت جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان لوگوں کے بعد آئے. کن لوگوں کے بعد؟ اس آیت سے پہلے 2 آیتوں میں مہاجرین اور انصار کا اللہ نے تذکرہ کیا. مہاجرین اور ان کا کارنامہ کیا تھا، انصاری صحابہ اور ان کا کارنامہ کیا تھا. 2 آیتوں میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد یہ تیسری آیت ہے جس میں اللہ نے کہا والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے، مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، یقولون، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جو ہمارے بھائی گزر چکے ہیں
وہ جو مہاجر انصار ہیں ان کو بھی تو بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور کسی بھی ایمان والے کے لیے ہمارے دل میں کوئی ناراضگی نہ رہنے دی، ہمارے دل میں کوئی ناراضگی رہنے نہ دے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کے حضرت عمر نے کہا تم مہاجر بھی نہیں ہو، تم انصاری بھی نہیں ہو، اب تیسرا مقام ایک ہی باقی رہ جاتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اپنے دل کو صحیح سالم رکھنے والے بن جاؤ. اور یہی بات بعد کے دور میں سلف صالحین میں سے بعض نے کہی کسی کے سامنے. ایسا ہی ایک آدمی بعض صحابہ کے بارے میں کچھ اعتراضات کر رہا تھا. انہوں نے کہا دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 3 ہی قسمیں بیان کی. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 ہی قسمیں بیان کی. اب تم 3 میں سے ایک ہی بن سکتے ہو. ان 3 میں اگر نہیں تو تم سمجھ لو ایمان میں تمہاری جگہ باقی نہیں رہ گئی. قرآن کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 3 ہی قسمیں بیان کی. تمہیں اپنے آپ کو 3 میں سے کسی ایک میں شامل رکھنا ہے. اگر تم اپنے آپ کو ان 3 میں سے باہر نکال لیتے ہو تو پھر تم سمجھو اپنے آپ کو ایمان سے باہر نکال رہے ہو. کیسے؟ کہا سب سے پہلے تو مہاجرین، تم مہاجر صحابی ہو؟ کہا نہیں. اچھا تم انصاری صحابی ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر ایک ہی درجہ باقی رہ جاتا ہے صحابہ کے بارے میں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ بھی غلط کہنا تو دور کی بات، اپنے دل میں ناراضگی رکھنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں. اپنے دل میں ذرا برابر بھی ناراضگی رکھنے کا تمہیں اختیار نہیں. تمہیں ذرا برابر ان صحابہ کے بارے میں، اس کے بجائے اگر تم کچھ کہہ سکتے ہو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے تم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کیا کرو، تم ان کے لیے استغفار کی دعا کیا کرو. حاضرین گرامی قدر، یہ آیتیں قرآن مجید کی آیتیں ہم اور آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمارا طریقہ صحابہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ان میں 2 بڑی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. پہلی بات تو یہ بیان کی کہ ہمارے دل صحابہ کے بارے میں صاف ہونے چاہیے. صاف کا مطلب کیا؟ چاہے دنیا جو ان کے بارے میں کہے، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ناراضگی نہیں آنی چاہیے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسئلہ صحابہ کے کا یہ حق ہمیں سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا کوئی غلط انداز میں تذکرہ کرے، میرے صحابہ برے انداز میں ذکر کیے جائیں، فَأَمْسِكُوا، تم اپنی زبان کو روک لو، اپنے آپ کو روک لو، اپنے دل و دماغ کو روک لو. یہی میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی صاف اور سیدھی ہدایت ہے. اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، یعنی میرے صحابہ کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کی جائے، کسی بھی قسم کی زیادتی کی جائے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ امسکو، اپنے آپ کو روک لو. اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کتاب میں پڑھ کر دیکھنا چاہتے ہیں. کیا پڑھو گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے رک جاؤ، تم کہو گے میں آگے بڑھ کے دیکھوں گا. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تحقیق کر کے بتانا چاہتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نبی کہہ رہے رک جاؤ تو رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہی یہ بات اللہ کے نبی نے کہی، وہ کہی. کیوں؟ اللہ کے نبی کو یاد نہیں تھا؟ اللہ کے نبی جب دوسری حدیثیں بیان کی اور اس کے بعد یہ کہہ رہے میرے صحابہ کا جہاں برا تذکرہ ہو وہاں رک جاؤ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، یاد نہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے کیا کہا؟ اس سب کے باوجود جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا امسکو، رک جاؤ تو رک جاؤ. یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی اللہ کے نبی کی ہدایت ہے. اور اب بات سنو، اگر اللہ کے نبی کی اس ہدایت کو پھلانگ کر، اگر اس نبی کی ہدایت کو نظر انداز کر کے آگے جاؤ گے، تم دنیا کے سامنے کیا تحقیق پیش کرو گے وہ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس مخالفت کے بدلے میں تمہارا ایمان چھین لے تو تم افسوس نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نبی کی اس مخالفت کے بدلے میں تمہارے ایمان کے اندر خلل پیدا کر دے تو پھر تم اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو ملامت مت کرو. پہلی بات اپنے دلوں کو صاف رکھو. پہلی بات اپنے دلوں کو صاف رکھو. دوسری بات، جب کوئی آدمی آپ کے سامنے ان صحابہ کے بارے میں کچھ بھی غلط ذکر کرے، رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو. صحابہ کے بارے میں کچھ بھی آئے بات، غلط بات نہیں ہوگی. ان کے فضائل ذکر کرو، ان کی خوبیاں ذکر کرو، لیکن جب کوئی ان کے بارے میں ذرا برابر غلط بیانی کرے تو رک جاؤ کہ یہ اللہ کے نبی کی ہدایت ہے. یہ 2 باتیں، 2 حق صحابہ کے. اور تیسرا حق جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے ان کے لیے جب بھی زبان کھولو تو استغفار کیا کرو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیا کرو. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ صحابہ کا جب کبھی تذکرہ کیا جائے تو صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا یا رضی اللہ عنہم یہ کلمات کہنا صحابہ کا حق سمجھ کر جیا کرو۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہم دوہرا رہے ہیں، ہم گواہی دوہرا رہے ہیں، گواہی رب العالمین نے دی۔ قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ راضی ہو گیا، آپ اور میں ناراض ہو کے ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ میں اور آپ ناراض ہو کے ان کا کیا بگاڑیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ان کی شان میں 4-6 گستاخیاں کریں گے، اپنی عاقبت تباہ کریں گے، اپنی آخرت تباہ کریں گے۔ اسی لیے اسلامی شریعت کہتی ہے بعد میں آنے والے لوگ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں، یہی ایمان والوں کا طریقہ اور یہی صحابہ کا حق ہے۔ اسی لیے جب کبھی صحابہ کا تذکرہ آئے، یہ ادب ہے، یہ حق ہے، یہ اسلامی شریعت کی ہدایت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نیکی کی بات ہے، میرے اور آپ کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اور میرے اور آپ کے مومن ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم اور آپ ان صحابہ کے حق میں دعا کیا کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کریں۔ حاضرین گرامی قدر، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آج ذکر کر لوں، بڑی اہم بات ہے۔ دیکھو صحابہ کے سلسلے میں ایک بات بعض اہل علم نے بیان کی قرآن مجید کی دعایتوں کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا پہلے ایمان لا کر، اور جو بعد میں آئے ایمان نہیں لائے، دیر سے لائے، یا پھر وہ جنہیں خرچ کرنے کا موقع ملا، جہاد کرنے کا موقع ملا، اور جو اس میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا اولئک اعظم درجۃ، اللہ نے کہا جن لوگوں نے خرچ کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کیا ہے، وہ لوگ زیادہ ہیں درجے میں، وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو اس کے بعد اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے لیکن تمام سے الحسنہ کا وعدہ کیا، تمام سے۔ یہ تو بتا دیا کہ ان کے درمیان فرق ہے، اونچ نیچ ہے، بعض صحابہ زیادہ فضیلت والے، ان کے مقابلے میں دیگر صحابہ نسبتاً کم فضیلت والے، ان کے مقابلے میں دیگر صحابہ ذرا کم فضیلت والے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اس سب کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے الحسنہ کا وعدہ کیا۔ ایک آیت قرآن مجید کی، اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، اللہ نے کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وہ لوگ جن کے حق میں الحسنہ کا وعدہ ہماری طرف سے گزر چکا ہے، وہ جن کے حق میں ہماری طرف سے الحسنہ کا وعدہ گزر چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ سارے کے سارے لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ان دونوں آیتوں کو جمع کر کے کہا، پہلی آیت میں اللہ نے کہا تمام صحابہ کے حق میں اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا جن سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ ان دو آیتوں سے بعض اہل علم نے کہا یہ دو آیتیں آپس میں مل کر بتاتی ہیں تمام صحابہ اللہ کے نبی کے جنتی ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اگر بات ایسی ہی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم چاہے جتنی زبان کھول لیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ نے قرآن میں دے دی۔ یہ صحابہ کا حق ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ آپ کا دین صحابہ کے بارے میں بات کیے بغیر پورا مکمل ہے، محفوظ ہے۔ ان دھوکوں میں مت آؤ جو رافضیت کے دھوکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا دین و ایمان گنوا بیٹھے، اور آج نئے لباس کے اندر نئے انداز میں وہ آپ کو یہ زہر پلانا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا یہ طریقہ اور ایسے ہی اہل باطل کا یہ طریقہ ہے، باطل فرقوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ باطل کو باطل کے نام پہ نہیں پیش کرتے، وہ ہمیشہ باطل کو حق کا لباس پہنا کر پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو شرک کے نام پر شرک کی طرف دعوت دی جائے، آپ کہیں گے میں شرک نہیں کروں گا۔ آپ سے کہا جائے بدعت کرو، آپ کہیں گے میں نہیں کروں گا۔ آپ سے کہیں گے صحابہ سے دشمنی کرو، آپ کہیں گے میں نہیں کروں گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ باطل پر حق کا لباس اڑا دیتا ہے،
اب جو آدمی کم علم ہوتا ہے، کم نظر والا ہوتا ہے، وہ ظاہری لباس دیکھتا ہے، وہ ظاہری لباس دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے اور اندر کے زہر کو وہ نہیں پہچان پاتا۔ وہ ظاہر کو دیکھ کر قریب آتا ہے، پھر اندر کے باطل کو بھی اپنا لینے والا بن جاتا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد ابن قیم نے خود مثال بیان کی ہے، کہا دیکھو رافضیوں نے صحابہ دشمنی لوگوں کو سکھائی، لوگوں کے اندر پھیلائی، تو اس کے لیے راستہ کیا اپنایا؟ کہا خاندان رسول، آل بیت رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھرانے سے محبت کا جو لباس ہے وہ لباس صحابہ دشمنی کے اوپر پہنا دیا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو یہ کہا اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت ہونا چاہیے جو کہ دین کا مسئلہ ہے، حضرت علی سے محبت ہونا چاہیے جو کہ دین کا مسئلہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین سے محبت کی بات کہی، حضرت فاطمہ سے محبت کی بات کی، یہ سب دین کا مسئلہ، یہ حق ہے۔ لیکن اس حق کو آڑ بنا کر یہ کہا کہ تم صحابہ سے اگر محبت کرتے ہو تو پھر صحابہ کے دشمنوں کو پہچانو، معاف کیجیے، تم اگر آل بیت رسول سے محبت کرتے ہو، خاندان رسول سے اگر محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ آل بیت رسول کے دشمنوں سے نفرت بھی کرو۔ اور پھر اس کے بعد چپکے شروعات کی حضرت معاویہ، پھر اس کے بعد کہا حضرت عثمان، اس لیے کہ حضرت عثمان، اور اس کے بعد کچھ ظالموں نے حضرت عمر، حضرت ابو بکر کو، رافضیوں نے یہ تک کہا اللہ کے نبی کے بعد اصل امامت خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، لیکن ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے اور بعد کے زمانے میں یزید ابن معاویہ اور بعد کے لوگوں نے آل بیت رسول سے ان کا حق چھینا ہے۔ اب اگر آل بیت سے محبت ہے تو پھر ان سے تمہیں نفرت کرنی پڑے گی۔ وہی بات جو ابن قیم نے کہی نا کہ صحابہ دشمنی کو آل بیت کی محبت کا لباس پہنا دیا۔ اور آج بھی جتنے یہ نوجوان سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان کا بنیادی دروازہ وہی ہے، یہ خاندان رسول سے محبت کے نام پہ دھوکہ کھا رہے ہیں، حضرت علی سے محبت کے نام پہ دھوکہ کھا رہے ہیں، حضرت حسن و حسین سے محبت کے نام پہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام نے، دین نے، ایمان نے یہ سکھایا ہے نبی کے گھرانے سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو۔ ایک سے محبت کرنے کے لیے دوسرے سے ناراضگی کا یہ جو عقیدہ ہے یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ آپ ایک طرف خاندان رسول کو رکھیں، دوسری طرف صحابہ کو رکھیں۔ وہ باہم آپس میں بھائی تھے، سارے کے سارے مومن بھائی بہن بن کر زندگی گزار رہے تھے، سب کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن سب آپس میں مل کر ایک امت تھے۔ ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے، ہم خاندان رسول سے بھی محبت کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کریں۔ حاضرین گرامی قدر، بات اگر میں کروں گا بہت لمبی جائے گی، بات اگر میں اور زیادہ کروں گا بہت دور تک جائے گی، لیکن ایک حدیث سنا کر اپنی اس بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ صحابہ کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان صحابہ سے محبت ہی محبت کی جائے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا اور تم سے بغض یا دشمنی وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہی بات انصاری صحابہ کے بارے میں کہی، آپ نے کہا آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، وآیت النفاق بغض الانصار، انصار سے نفاق کی علامت، انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ جو بات حضرت علی کے بارے میں کہی وہی انصاری صحابہ کے بارے میں کہی، اور اسلامی شریعت میں مہاجرین صحابہ کا درجہ انصار سے اوپر ہے۔ تو بعض اہل علم نے کہا جب انصار سے محبت ایمان ہے، مہاجرین سے محبت بھی ایمان ہے، جب انصار سے دشمنی نفاق ہے، مہاجرین سے دشمنی بھی نفاق ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہوئی وہ خاندان رسول ہو، حضرت علی اور ان کا گھرانہ ہو یا صحابہ ہو، ان سب سے محبت کرنا دین و ایمان ہے، اور ان میں سے کسی کے بارے میں بھی دل میں ناراضگی اگر رکھی گئی یہ نفاق کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحابہ سے، آل بیت محبت، آل بیت رسول سے سب سے محبت کرنے والا مسلمان بنائے۔ محرم کے اس مہینے میں سب کے حق میں دعائے خیر کرنے والا اور کسی کے بارے میں بھی اپنے دل میں کسی قسم کے ناراضگی کو جگہ نہ دینے والا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنائے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جب تک ہم اور آپ کو رکھے ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔
ہمیں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ہم کو، ہمارے آل و اولاد کو، سب کو دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، جان و مال عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔